سوشل میڈیا کے کچھ سوالات ہیں۔ زمان علی یہ کہتے ہیں کیا میت کے ساتھ قبر میں قرآن کریم دفن کرنے کی اجازت ہے؟ تبرکات رکھے تو جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے طاق بنا کر بہتر طریقہ یہ ہے چہرے کی طرف طاق بنائے اور اس میں رکھیں۔ آق گڑھا سا بناتے ہیں، کھڑکی بنا لو، یعنی گڑھا ایک جیسے کہ وہ آج کل تو شو پیس وغیرہ رکھنے کے لیے دیواروں میں بناتے ہیں، تھوڑا سا گڑھا اس میں رکھ دیتے ہیں، تو ایسا گڑھا بنا کر اس میں رکھ دیا جائے۔ میت پہ رکھیں گے تو میت سڑے گلے پھٹے تو پھر وہ بے ادبی۔ اویس ڈار ہیں کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر منور حتیم کعبہ میں؟ غالباً زیر میزاب رحمت۔ میزاب رحمت، میزاب جیسے ہمارے پرنالہ ہوتا ہے پانی جس سے بارش کا گرتا ہے، تو کعبہ شریف کی چھت پر بھی پرنالہ بنا ہوا ہے، تو عربی میں میزاب پرنالے میں نا میزاب کہتے ہیں، اور ہم احتراماً اس کو میزاب رحمت، رحمت نچھاور ہونے کا یہ پرنالہ۔ یوں میزاب رحمت کے نیچے مجھے یاد پڑتا ہے کہ مزار شریف ہے، ہو سکتا ہے بھولا بھی، فتح رضویہ شریف میں ہے، مطلب کہ کن کن نبیوں کے مزارات ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر عظیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے ہے، اور حتیم کے پاس اور زمزم کے درمیان 70 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ زبیر قادری ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں بیمار کی بیماری دور کرنے کے لیے بکرا مرغی وغیرہ حلال کرنے سے کیا بیماری ختم ہو جاتی ہے؟ اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ حدیث پاک میں کہ صدقہ، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ اب صدقہ یہی نہیں کہ اس کو ذبح کیا تو ہی صدقہ ہے، کوئی بھی رقم دے دی، کوئی بھی چیز دے دی، صدقہ ہے۔ ابھی جان کا صدقہ دینے کے لیے بہتر طریقہ یہ حدیث میں ہے یا بزرگوں سے منقول ہے؟ اب وہ حدیث سے پاک میں بہرحال پڑھا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بزرگوں سے اس طرح ہے، فتح رضویہ شریف میں بھی ہے کہ ذبح کر کے دیا جائے تو بہتر ہے، اس طرح کا ہے، مطلب جانور، ہاں یہ جان کے ذریعے مرغی ہے، بکرا ہے، ذبح کر کے دیا۔ تو دیکھیے بعض بزرگوں کے یہ طریقے ہوتے ہیں، بعض ان کے تجربات ہوتے ہیں، اور وہ شریعت سے ٹکراتے نہیں۔ جو بھی کام، یہ اصول اگر سمجھ میں آ جائے گا نا کہ جو بھی کام شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ جائز ہے، تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے چشمہ پہنا ہے، اب آپ ضد پکڑو کہ حدیث سے ثابت کرو، تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی حدیث میں منع کہاں ہے، آپ یہ ثابت کریں۔ اب منع نہیں ہے تو جائز ہے، ورنہ تو میں مائک پہ بول رہا ہوں، یہ حدیث سے ثابت کرو۔ اس صحابی نے مائک پر، یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مائک استعمال کیا۔ اب کون سی مسجد ہے جس میں مائک نہیں ہے؟ اذان مائک ہے نا، درود شریف میں وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ درود شریف کس نے پڑھا، حضرت بلال نے مائک میں کب اذان دی؟ مائک ہٹاؤ۔ درود شریف ہی مطلب یعنی کہ میں مطلب وسوسہ کیوں آتا ہے؟ تو یہ شیطان کے کارنامے ہیں، جو طرف توجہ نہ دیں۔ تو یوں مطلب بہت ساری چیزیں جو براہ راست جن کا قرآن و حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، تو بس یہ اصول موجود ہے کہ جو چیز شریعت نے منع نہیں کیا وہ جائز ہوتی ہے، ورنہ تو ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ لینتر کی مسجد، کانکریٹ کی مسجد، یہ کہاں تھی؟ مسجد نبی ایسی تھوڑی تھی۔ آج مسجد نبوی میں اربوں روپے کے سونے کے جھومر لٹکے، یہ کہاں تھے؟ کس حدیث سے ثابت ہے؟ دور رسالت میں کہاں تھے؟ کھجور کے تنے کے وہ پلر تھے، اب کیسے مضبوط پلر بنے ہوئے؟ یہ ہونے چاہیے، ہٹاؤ کھجور کے پلر لگاؤ۔ تو بہرحال یہ کہ جو منع نہیں ہے،
وہ جائز ہوتا ہے. یہ جامعات اور قرآن کریم کی چھپائی جس طرح ہوتی ہے، تو پہلے تو کھالوں پر، درخت کے پتوں پر لکھا جاتا تھا. وہ قرآن کو پڑھ کے دکھائے، اس دور میں تو پڑھنے والا بھی نہیں ملے گا اس کو شاید. رسم الخط ہی اس طرح کا. آہستہ آہستہ اس میں جدت آئی، نئی انداز، نئے اس میں انداز آئے. نقطے بھی قرآن کریم میں نہیں تھے پہلے. با کے نیچے نقطہ اور تا کے اوپر 2، تو سا کے اوپر 3، جیم کے پیٹ میں نقطہ، ہا کے سر پر نقطہ رکھو تو خا بن جائے. کچھ بھی نہیں تھا نقطے. تو پہلے کے لوگ اتنے عربی دان ہوتے تھے، ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی. جیسے ہم آج بھی اردو پڑھتے ہیں، ہم کو اعراب کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر اعراب کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس طرح عربی میں وہ ماہر ہوتے تھے، ہم سے زیادہ ماہر ہوتے تھے. قرآن کریم وہ پڑھ لیتے تھے، ہم نہیں پڑھ سکتے. تو غالباً بدعت واجبہ ہے اس دور میں. اگر یہ نقطے نہیں لگائے اور اس طرح کا قرآن کریم، تو لوگ تو پڑھ نہیں سکیں گے، تو غلط پڑھیں گے. اس کو ریاض بکیں گے، صحیح بات یہ ایسا پڑھیں گے. آنا کئی جگہ کفر ہو جائے گا تو غلط پڑھیں گے، اور ایسا غلط پڑھیں گے. اس لیے نقطے ڈالنا، یہ بلکہ اعراب بھی شاید یہ بدعت واجبہ میں سے. بات بدعت جو بولتے ہیں نا، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بدعت کی اقسام ہوتی ہے. بدعت سیئہ وہ ہوتی ہے، یعنی بری بدعت جو کسی سنت کو مٹا دے. ہر بدعت سنت تو مٹا نہیں رہی ہوتی نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حسین نام ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پہ جنات کا اثر آتا ہے، اور لوگ ان سے مختلف باتیں پوچھتے ہیں. ان کی بتائی ہوئی باتیں سچ بھی ہوتی ہیں. تو کیا جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے؟ علم غیب نہیں ہوتا ان کو. جنات اصل وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، ایک جن پیدا ہوتا ہے، شیطان. یہ امزاد بھی اس کو بولتے ہیں. جو جن کسی اوپر چڑھا ہے نا، تو وہ یہ مطلب ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. جیسے ہماری آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہوتی ہے نا آدمیوں کی بھی، تو یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. تو یہ ان کو حمزاد کو پوچھ لیتا. حمزاد کو پتا ہوتا ہے یہ بچپن میں گرا تھا تو اس کو 4 ٹانکے آئے تھے. یہ اتنے سال کا تھا تو ایسا بیمار ہوا تھا کہ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا تھا، مثال کے طور پہ. یا یہ اس کا نقصان ہو گیا تھا. تو یہ جنات جو ہے نا، یہ حمزاد سے پوچھ کر بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ بچپن میں یوں ہوا تھا، تو اس افسر کے پیچھے بال ہٹا کر دیکھو ٹانکے لگے ہوں گے، گرا تھا. اب لوگ دیکھیں ٹانکا، اور بھائی یہ تو غیب کی بات بتا دی. غیب کیا؟ اس کو غیب پتا ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کا جو محل بن رہا تھا نا، اس میں مطلب سلیمان علیہ السلام وہ بیت المقدس کا واقعہ جو ہے، تو عصا مبارک لے کر وہ ان کی نگرانی فرما رہے تھے تاکہ یہ کام کریں، بھاگے نہیں. اور محراب میں اپنی عبادت میں وہاں عبادت کرتے تھے. تو اسی حال میں سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، اور جن یہی سمجھے کہ یہ عصا لے کر کھڑے ہوئے 1 سال تک کھڑے رہے عصا پر. اور وہ جن کام کر کے کام کمپلیٹ کیا اللہ کے حکم سے. عصا جو تھا اس کو دیمک نے کھایا، اور وہ سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے. تب یہ مطلب ان کو مطلب جنات کو پتا چلا کہ یہ تو بہت پہلے وفات پا چکے. اس میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. یعنی جب سلیمان علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو ظاہر ہو گیا کہ جنات اگر غیب جانتے تو اس رسواں کن عذاب کے اندر ٹھہرے نہ رہے تھے. تو یہ مطلب یہ قرآن کی نص اس کو بولتے ہیں. قرآن کی نص سے ثابت ہے، دلیل سے ثابت ہے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اس کا شرعی حکم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ جنات کو آئندہ کی خبر پوچھنا، آئندہ کی، اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس کو یہ بتا سکتے ہیں ان کو علم غیب ہوتا ہے. تو
کافر ہو جائے گا کہ قرآن کی آیت کا اس نے انکار کیا کہ قرآن میں کہ ان کو نہیں ہوتا. تو یہ اچھا آئندہ کی خبر اور گزشتہ خبر، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ہمزاد اور یہ ترکیب سے بتا دیتے ہیں، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو غیب ہے. تو یہ پچھلی سابقہ خبر ان سے پوچھنا یہ حماقت ہے. حضرت یہ فرمایا ہے حماقت، غالب حرام بھی لکھا ہے. یہ آئندہ کے لیے پوچھنا حرام اور آئندہ کا پوچھنا حرام، اور یہ اعتقاد کہ یہ غیب کا علم رکھتے ہیں جن، یہ کفر. اس طرح کا فتویٰ ہے حضرت کا. تو بہرحال یہ کہ یہ ذہن بنا لے اپنا کہ یہ جو بھی یہ حاضریاں آتی ہیں، حاضرات ہوتے ہیں اور جن یہ طرح طرح کی باتیں بول رہے ہوتے ہیں، تو یا تو یہ حمزات کو پوچھ کے بتاتے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ اندھیرے میں تیر برساتے ہیں. اندھیرے میں تیر برسائے نا تو بعض اوقات صحیح پڑ جاتے ہیں. غیب نہیں کہلاتا نا، صحیح پڑے. میں اب جیسے کہ کوئی عامل ہوتے ہیں بابا جی، یہ بھی تو بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ اس کو بچپن میں ٹائیفائڈ ہو گیا تھا. عامل بولے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا بچپن مریض کو. ٹائیفائڈ تو ہوتا ہی عام طور پہ. یا بولے ملیریا ہو گیا تھا. عموماً ہوتا ہے ملیریا، ہوتا بھی اور یاد بھی نہیں ہوتا ماں باپ کو. تو اس طرح بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ بس وہ گر پڑا تھا تو اس کو چوٹ آ گئی تھی، تو ہڈی میں فریکچر ہو گیا تھا. یہ اکثر چھوٹے بچے گرتے ہیں، سر پھٹتے ہیں، ہاتھ پیر ٹوٹتے، ہوتا رہتا ہے. تو اس طرح کی یہ مطلب اندھیرے میں تیر، تو ایک آدھ بات صحیح پڑ گئی ہے، غلط پڑ گئی، تو یوں ان کی گاڑیاں چلتی ہوتی ہیں. تو اس لیے ان کو پوچھنا نہیں چاہیے. غیب کی خبر اللہ کے پاس ہے، اللہ عالم الغیب ہے. اچھا اللہ کے بتائے سے اس کے نبیوں کو ہے، اور نبیوں کے فیضان سے ولیوں کو علم غیب عطا کیا جاتا ہے. اور وہ ہے نا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب کے بتانے میں بخل نہیں کرتے. تو ان کو پتہ ہے جبھی تو بتا رہے، ورنہ تو پتہ نہ ہوتا تو بتاتے کیوں؟ اس لیے نبی کو علم غیب ہوتا ہے. نبی کا لغوی معنی کہ ڈکشنری کے حساب سے اس کا معنی بھی بنتا ہے غیب کی خبر دینے والا. نبی کے معنی غیب کی خبر دینے والا. اب کسی بھی ڈکشنری میں عربی کے معلوم کر لیں تو نبی ہوتا ہی غیب کی خبریں دیتا ہے. اللہ پاک کیا ہے؟ غیب الغیب ہے. کس نے دیکھا ہم میں سے؟ نبی نے تو خبر دی. قیامت یہ بھی غیب ہے، اور بہت ساری جنت دو سب غیب ہی تو ہے. اور مومن کی صفت بھی یہی ہے، مومن کی شان یہ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائی. الف لام میم والی جو مطلب پہلے ہی پارے کے 2-3 آیتوں میں ہے، یہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو مومن غیب پر ایمان لاتے ہیں. میرے کہ بالکل اس طرح ذہن میں بٹھا لینا کہ اللہ کے سوا کسی کو کچھ غیب پتہ ہی نہیں ہے. ان مانو کر تو جنت دوزخ یہ غیب ہمیں بھی معلوم ہے. کیسے معلوم ہوا؟ نبی کے بتائے سے. اس طرح مطلب ہے کہ اللہ پاک جس کو بتائے، جس ذریعے سے بتائے، وہ غیب کہلاتا ہے. اب اگر کوئی کہے، یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ جب پتہ چل گیا تو غیب نہیں رہا، یہ بھی غلط فہمی ہے. اللہ پاک کو عالم الغیب بولتے ہیں نا، سب بولتے ہیں اللہ عالم الغیب ہے، یعنی غیب کا جاننے والا. تو کیا کوئی ایسی بات ہے جو اللہ کو پتہ نہیں تھی اور اب پتہ چلی؟ اللہ پاک کو تو ہمیشہ سے پتہ ہے، تو پھر یہ عالم الغیب کیوں کہلاتا ہے؟ اس کا مطلب غیب کا معنی یہ نہیں کہ پتہ چل گیا تو وہ غیب نہیں رہا، ورنہ تو نبی کا معنی غیب بتانے والے، تو جب بتایا تب وہ نبی تھے، تو کیا اب نبی نہ رہے؟ خیر، تو یوں مطلب غیب کی تعریف کچھ اور ہے. غیب چاہے معلوم ہو چاہے معلوم نہ ہو، وہ غیب ہی کہلائے گا. دوسروں کے لیے چھپا ہوا صحیح، لیکن صرف چھپا ہوا ہونا یہ غیب ہونے کے لیے شرط نہیں ہے. وہ غیب کی تعریف ہے حواس خمسہ والی. غیب اس چیز کو کہتے ہیں جس کو حواس خمسہ اور عقل، واضح عقل کے ذریعے جس کو جانا نہ جا سکے. اور عالم الغیب جو اللہ کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ اس اعتبار سے کہ دوسروں کو نہیں معلوم، یا نبی علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے جو غیب کا علم ہوا
تو وہ دوسروں کو معلوم نہیں، ان کو معلوم ہے، تو دوسروں کے لیے وہ چھپا ہوا ہے، لیکن ان کے لیے اب وہ ظاہر ہو چکا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اللہ پاک کے سامنے تو ہر چیز ظاہر ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔